أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدنی علما۔ آگے ہمارا سبق ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورت مبارکہ قرآن کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے قبل مختلف آیات نازل ہوئی تھی، جیسے 5 آیات سورت علق کے آغاز میں، کچھ آیات سورت قلم کے آغاز میں، کچھ آیات سورت مدثر کے شروع میں اور کچھ آیات سورت مزمل کے آغاز میں نازل ہوئی۔ زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سورت فاتحہ کے معنی افتتاحی سورت۔ افتتاح کا معنی ہے کھولنا۔ افتتاح چابی کو کہتے ہیں اور چابی کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ ویسے عربوں کا یہ مزاج تھا کہ انہیں جو چیز بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی اس کے کئی نام رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس سورت کے بے شمار نام رکھے ہیں، جیسے ام القرآن، الکافیہ، الشافیہ، الصلاح۔ میں سمجھتی ہوں یہ 4 نام ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، ان کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو الصلاۃ، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی، اس میں سورت فاتحہ ہی کو صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس کے اندر بھی بعض لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر انسان باجماعت نماز ادا کر رہا ہو اور مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ مقتدی چاہے باجماعت نماز ادا کر رہا ہو یا کوئی شخص الگ نماز پڑھ رہا ہو، وہ ہر حال میں سورت فاتحہ پڑھے گا۔ اب سورت فاتحہ کو اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ رب العزت کے لیے اور دوسرا بندے کے لیے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، اس کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں بندہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے۔ یعنی سورت فاتحہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے لیے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد باری تعالیٰ بیان کرنی ہے، اللہ کی صفات بیان کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ سورت فاتحہ ایک مکمل دم ہے، یعنی اگر کسی انسان کے جسم کے کسی اعضاء میں بھی درد ہو اور وہ پورے یقین کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی انسان کو بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے ڈس لیا تو اس پر بھی سورت فاتحہ کا دم کر دیا جائے تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان
والحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔